بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ایک انٹرسٹنگ رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ریسرچ پیش کر رہا ہوں، جس کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب کے مزارات، یہ جو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں ٹوم، اور اس سے جڑی سیاست کے بارے میں۔ تو یہ مذہبی کم سیاسی ایک لیکچر ہے۔ تو آئیے دیکھیں، مزارات بنانا قرآن اور سنت کی روح سے غلط ہے، گناہ ہے۔ سعودی عرب میں، جس کو سعودی عرب تب کہتے ہیں جب سے شاہ سعود نے، آل سعود نے اس پہ قبضہ کیا ہے، تو عرب کے خطے میں ان سے پہلے جنت البقیع اور جنت المالا دو بڑے قبرستان ہیں۔ مدینہ میں جنت البقیع ہے اور مکہ میں جنت المالا ہے۔ یہاں پہ صحابیات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مزارات تھے، مختلف مزارات، جو کہ عثمانی حکومت بہت دیر وہاں رہی، 600 سال عثمانیہ سلطنت، عثمانیہ خلافت رہی، تو اس سے پہلے سے بھی تھے۔ لیکن جب آل سعود آئے تو انہوں نے مذہبی رہنمائی لی، جن کا نام تھا محمد وہاب۔ یہ 1700 کچھ کی بات ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک پیکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا کہ جو حکومت ہے وہ آل سعود چلائیں گے، لیکن جو دینی کام ہے وہ سارا جو محمد وہاب صاحب ہیں وہ ان کی رہنمائی میں ہوا۔ تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ ان کا کیا مسلک تھا، کیا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک پیکٹ ہو گیا عرب پینسلویا یا عربیہ میں، نجد، حجاز وغیرہ میں۔ تو انہوں نے، آل سعود نے پورے سعودی عرب میں محمد وہاب کے حکم پہ، کہنے پہ، تمام مزارات کو ختم کر دیا۔ یہ اس کو ملا دیا، زمین کے ساتھ ملا دیا، ڈھا دیا۔ اگر آپ جائیں حج میں، عمرے میں، اگر آپ ان دونوں جگہوں پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے وہاں کچھ نہیں ہے، برابر ہے، زمین برابر ہے۔ اچھا، عیسائیت میں بھی پاکستانی، میں نے گورا قبرستانوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی بنائی ہوتی ہے اونچی، ورنہ امریکہ میں یا دوسری جگہوں پہ یہ لوگ بھی قبر نہیں بناتے، یعنی مردے کو دفنا دیتے ہیں اپنے، وہ جو کفن ہوتا ہے یا جس کو کہتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا، اس میں رکھ کے تو دفنا دیتے ہیں، زمین برابر کر دیتے ہیں۔ میرے کچھ بہن بھائی یہیں پہ فوت ہوئے اور یہیں پہ دفن ہے، تو ان کی قبروں پہ بھی اس طرح ہی کیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے علاوہ ایران ایک علاقہ ہے جس میں جو آل رسول ہیں، یا جس کو یہ اہل بیت کہتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے مزار ہیں۔ اگر آپ کبھی جائیں عراق، ایران میں، مثلاً علی رضی اللہ عنہ، یہ حسین رضی اللہ عنہ، اسی طرح زینب رضی اللہ عنہ، تو یہ کافی جو اہل بیت، اسپیشلی جو کربلا میں شہید ہو گئے، تو یہ ان کے بہت بڑے بڑے مزار، اتنے بڑے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تو مزار ہے، اس پہ سونا چڑھایا گیا ہوا، پتہ نہیں کیا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپاؤنڈ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، زیارت اس کو لفظ بولتے ہیں۔ اب اس کا معنی پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو زندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو وہ قبروں پہ ان پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ، اور ان کی جو جالیاں ہیں عجیب عجیب طریقے سے ان سے لگ کے رگڑ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ایران نے کیا۔ ہسٹری میں یہ ہوا کہ حضرت علی اور ان کی اولاد کو ایران والوں نے لے لیا، جبکہ باقی جو خلفاء تھے، اس پہ بھی میں لیکچر کروں گا خلفاء راشدین کا،
تو باقی جو خلفائے باقی مسلمان تھے وہ سعودیہ میں رہ گئے۔ اچھا، پاکستان میں اب ہم ذکر کریں گے ان مزارات کا جو پنجاب میں ہیں اور ان سے جڑی سیاست کا، پالیٹکس کا، یعنی یہ جو مزاروں کو چلانے والے ہیں جن کو یہاں گدی نشین بولا جاتا ہے، یہ انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ میں جب دہلی میں گیا تو نظام الدین اولیاء کے مزار پہ اور دوسرے مزاروں پہ جب میں گیا تو بالکل یہی کلچر تھا، گدی نشین بیٹھے ہوئے۔ اب یہ گدی نشین جو ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی تعلق ہو نہ ہو مرنے والے بزرگ سے، لیکن اس پہ براجمان ہوتے ہیں اور بڑی سختی سے یہ وہاں بیٹھ کے فائنینشلی سٹرونگ اپنے آپ کرتے ہیں، کیونکہ جاہل، میں ان کو مسلمان کیا کہوں جس کو دین کا ہی نہیں پتا، وہ لازماً ان کے گلوں میں بے تحاشا رقم ڈالتے ہیں۔ مجھے اپنا یاد آ گیا، لاہور میں جو داتا دربار مشہور ہے اس میں ایسے ہی گیا تھا سرچ کرنے، تو کسی نے کہا کہ جناب آ جاؤ وہ گلے سے جو نوٹ نکلے ہیں گننے ہیں، تو آپ یقین کریں گے کہ 50 لوگ تھے جو گن گن کے ایک طرف رکھے جا رہے تھے اور باقاعدہ ارے کروڑوں میں تھے، اور وہ کہاں جاتے ہیں کیا ان کا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا۔ تو یہ المیہ ہے۔ تو لیکن ہم بات کریں گے مزاروں سے جڑی سیاست سے۔ شروع کرتے ہیں۔ پنجاب میں مزارات کی تعداد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 600 کے قریب ہے، 598 600۔ ان میں جو 64 درباروں کے گدی نشین، ان کو متولی بھی کہا جاتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، وہ آج بھی براہ راست سیاسی نظام میں حصے دار ہیں۔ مثلا جیسے سرگودا، جھنگ، پاک پتن، ساہیوال، وہاڑی، منڈی بہاؤالدین، اوکاڑا، حجرہ شاہ مکین، ملتان، چشتیاں، خیر پور، ٹامے والا کے گدی نشین براہ راست الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہاں کے گدی نشین پہلی بار جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دستے راست بنے، اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں باقاعدہ فتوے دیے، مذہبی فتوے دیے کہ یہ انگریز حق پہ ہیں اور جو ان سے لڑ رہے ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں، اور جنگ کو بغاوت یا غدر قرار دیا، اور انعام کے طور پہ بڑی بڑی جاگیریں پائیں انگریزوں سے۔ یہی وجہ تھی کہ ان گدی نشینوں کو انگریزوں نے نو آبادی عہد کے پاور سٹرکچر میں شامل کر لیا، یعنی سسٹم تھا ان کا، اس میں شامل کیا، اور کورٹ آف وارڈز کے ذریعے سے انہیں مستقل سیاسی طاقت دی گئی۔ کورٹ آف وارڈز کے تحت جن گدی نشینوں کو جاگیریں دی گئیں وہ یہ ہیں، مندرجہ ذیل۔ اچھا، ان کو باقاعدہ کرسیاں ملتی تھیں انگریزوں کے آفیسز میں، درباروں میں، ان کو باقاعدہ عہدے ملتے، ان کے القابات ان کو دیے جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مندرجہ ذیل ہیں جن کو انگریز حکومت نے کورٹ آف وارڈز کے ذریعے جاگیریں دی۔ نمبر 1، 1930 میں شاہ پور کے غلام محمد شاہ اور ریاض حسین شاہ کو 6423 ایکڑ جاگیر دی گئی۔ اندازہ کریں، غداری کا انعام 6423 ایکڑ۔ غلام محمد شاہ، ریاض حسین شاہ، یہ شاہ پور کی جگہ ہے وہاں کی۔ اٹک کے نمبر 2، اٹک کے سردار شیر محمد خان کو 25,185 ایکڑ کی جاگیر دی گئی۔ کتنی زیادہ ہے، 25,185 ایکڑ۔
نمبر 3، جنگ کے شاہ جیونا خاندان کے خضر حیات شاہ، مبارک علی، عابد حسین، ان کو 9,564 ایکڑ کی جگیر عطا کی گئی۔ نمبر 4، ملتان کے سید عامر حیدر شاہ، سید غلام اکبر شاہ، مخدوم پیر شاہ کو 11,917 ایکڑ کی جگیر عطا کی۔ اتنی بڑی جگیریں ہوتی تھیں کہ ان میں سینکڑوں دیہات ہوتے تھے، ایک جگیر میں کئی دیہات ہوتے تھے، اور ان دیہاتوں سے یہ جو ظالم گدی نشین ٹائپ پیر تھے یا سیاستدان بنے، وہ ظلم کر کے ان سے خراج یا ٹیکس لیتے تھے، لگان لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اوپر بھیجنا ہوتا تھا انگریز سرکار کو، اور بھرتی کے اور جنگ کے وقت ان لوگوں کا کام تھا کہ اپنے ان جگیروں میں سے لوگوں کو زبردستی بھرتی کراتے تھے جنگ پہ جانے کے لیے، اور گھوڑے بھی مہیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی ایک قسم کی۔ نمبر 5، ملتان کے گردیزی سید، جن میں سید محمد نواز شاہ، سید محمد باقر شاہ اور جعفر شاہ کو 7,165 ایکڑ کی جگیر عطا کی گئی۔ نمبر 6، جلال پور پیر والا کے سید غلام عباس، سید محمد غوث کو 34,144 ایکڑ کی جگیر دے گی۔ یعنی جتنی بڑی غداری اتنا بڑا انعام انگریز سرکار سے، یہ بہت زیادہ، 34,144 ایکڑ۔ نمبر 7، گیلانی سید آف ملتان کے سید حامد شاہ اور فتح شاہ کو 11,467 ایکڑ کی اراضی دی گئی۔ یہ وہی ہے جس کا جو ایک آج کل کا گدی نشین ہے یوسف رضا گیلانی، جو ذلت، جھوٹ، بددیانتی میں دفن ہے وہ شخص، لیکن وہ حکمرانی میں شامل ہے آج بھی۔ نمبر 8، دولتانہ خاندان کے علا یار خان آف لڈن کو 21,680 ایکڑ کی جگیر دی گئی۔ نمبر 9، ڈیڑا غازی خان کے میاں شاہ نواز خان آف حاجی پور کو 7,260 ایکڑ اراضی دی گئی۔ اچھا، آپ زیادہ ناموں پہ غور کریں تو ہر ایک کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہے، سید لگا ہوا ہے۔ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی جعل سازی ہوتی تھی کہ یہ اپنے آپ کو آل رسول ڈکلیئر کرتے تھے سید یا شاہ کا نام رکھ کے۔ یہ بھی بہت بڑا ڈرامہ ہے، میں اس پہ لیکچر دے چکا ہوں، ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جعلی سید سارے پاکستان میں پیدا ہوئے، یعنی ہر آپ کا نام ان کو دیکھیں گے کہ سید اور شاہ ساتھ لگایا ہوا ہے ان گدی نشینوں نے، جو کہ سیاستدان بھی ہیں۔ نمبر 10، ستپور کے مخدوم شیخ محمد حسین کو 23,500 ایکڑ کی جگیر دی گئی۔ آج ان خانوادوں کے جانشین اور اولادیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی سیٹوں پر براجمان ہیں۔ برطانوی سامراج نے یعنی انگریز سرکار نے جگیریں دینے کے ساتھ ساتھ درباروں کے گدی نشینوں کو ذیلدار اور اعزازی مجسٹریٹ کے عہدوں پر بھی تعینات کیا۔ یعنی ایک تو وہ سیاست میں لڑتے تھے، لیکن وہ سیاست جو ہوتی ہے وہ افسرانہ تو نہیں نہ ہوتی، لیکن کئیوں کو زیادہ کو ذیلدار بھی بنا دیتے تھے، جو کہ ایک سرکاری عہدہ ہوتا ہے، اور اعزازی مجسٹریٹ کا بھی عہدہ دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ سیاستدان بھی ہیں، پیر بھی ہیں، گدی نشین بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ MNA MPA بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ سینٹ میں بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ اعزازی مجسٹریٹ بھی ہیں، ذیلدار بھی ہیں، یعنی انی پائی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اور ابھی تک ہے۔ یہ ذیلدار اور اعزازی مجسٹریٹ کے عہدے تو اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن باقی سارے سیاست چل رہی ہے۔ اچھا، جن درباروں کے گدی نشینوں کو ذیلدار اور اعزازی مجسٹریٹ مقرر کیا گیا، ان میں مظفر گڑھ سے دیوان محمد غوث، سید باندے شاہ یعنی سید
خان صاحب مخدوم محمد حسن، سید تراب علی شاہ، سید امر علی شاہ، سید غلام سرور شاہ، سید جنوڈا شاہ، میاں والی سے سید قائم حسین شاہ، غلام قاسم شاہ، شاہ پور سے پیر چند پیر علی حیدر شاہ، جھنگ سے محمد شاہ، علیار شاہ، محمد غوث اور بہادر شاہ، یہ زادی مجسٹر زیادر وغیرہ تھا۔ متحدہ ہندوستان پر برطانوی سامراج کے 180 سال بعد 1937 میں محدود جمہوری انتخابات کرائے گئے تو یہی جگیردار اور گدی نشین اور پیر جو تھے وہ یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے، یا ان کو اس میں سے یونین پارٹی میں شامل ہو گئے، منتخب ہوئے۔ 1946 کے انتخابات میں بھی یہی خاندان برسر اقتدار ہے۔ جنوبی پنجاب کے گیلانی، قریشی، ڈیڑا غازی خان کے علاوہ وسطی پنجاب سے پیر نصیر الدین شاہ آف کمالیہ، شاہ جیونا آف جنگ، مخدوم سید علی رضا شندے والی، مخدوم ناصر حسین شاہ، پیر محی الدین لال بادشاہ آف مکھڈ شریف اٹک نمایاں۔ یہی خاندان یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ قیام پاکستان کے بعد ان گدی نشینوں نے قومی، جمہوری اور مارشاء اللہ کی سیاست میں مستقل طور پر اپنا وجود برقرار رکھا۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے تصور سے لے کر ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اسلامائزیشن کے تصور کو رائج کرنے اور جنرل پرویز مشرف کے روشن خیالات تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیر جاگیردار پیش رہے۔ درباروں کے یہ مذہبی نمائندوں کے حلقہ جات میں شرح خواندگی، یعنی درباروں کے یہ مذہبی رہنما ہیں، ان کے حلقوں میں شرح خواندگی تشویشناک حد تک قائم ہے، یعنی اپنے حلقوں میں اسکول، کالج، مدرسے پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی جو اتھارٹی ہے، ان کی جو بدماشی ہے، وہ لوگ کویشچن کریں گے جب پڑھ لکھ جائیں گے۔ اس پہ پی ٹی وی پہ ڈرامے بنے ہوئے ہیں۔ پیر گدی نشین اپنے مریدوں سے نذرانے، منتیں، مرادیں لیتے ہیں، اور کئی دفعہ بائی فورس لیتے ہیں۔ ان کو حکم دیا جاتا ہے معصوم سے، اسٹوپڈ سے، جاہل ان کے مریدین کو، کہ پیر صاحب کو نذرانہ پیش کرو، اور محکمہ اوقاف پر بھی ان کا ہمیشہ کنٹرول رہا ہے۔ ان مزارات سے سالانہ آمدنی ایک اندازے کے مطابق 1.5 سے 2 ارب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کتا چٹا تھا دوستو پیروں کا، گدی نشینوں کا، جو مزارات سے چمٹے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی سیاست کا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔